کہ میں رینجر کو کہہ رہا ہوں ٹھیک آرٹیو صاحب اور ڈیپیو صاحب نے بہت اچھی بات کی اللہ کے اوپر ہم ان کا اپریشیٹ کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اب آپ اتنے زیادہ سوال کریں گے میں بھول جاؤں گا پھر یہ سوال اہم ہے آپ نے کس سے کیا تھا جی میں جی مجاہد پی اے جی بڑا اچھا کام کیتے ڈی پی او صاحب بھی بہت اچھا لیکن مستقل ٹھیک ابھی تک کپتانی روک نہیں آپ نے کیا سوال کیا میں بھول گیا ہاں بلوچستان والا جی آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ جو نیا روٹ ہم بنا رہے ہیں بلوچستان کا یہ انڈس ہائی وے سے بلوچستان کو کنیکٹ کرے گی یہ تقریباً 10 ارب روپے کے قریب اس کی لاگت آئے گی اور یہ الٹرنیٹ روٹ ہوگا تقریباً 100 کلومیٹر سے زیادہ کا جو فاصلہ ہوگا وہ اس سے کم ہوگا تو یہ ایک گیم چینجر منصوبہ ہوگا اس ضلع کے عوام کے لیے ان کو سہولت ملے گی دوسری بات آپ نے کی کہ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کب فعال ہوگا جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ملتان میں سیکریٹریٹ کا افتتاح کر دیا ہے اور بہت جلد اب انشاءاللہ بھاولپور کے اندر ہم نے اس کا افتتاح کرنا ہے پرائم منسٹر صاحب اپنے ہاتھوں سے کریں گے اور انشاءاللہ اسی دن رول آف بزنس بھی نوٹیفائی کر دیے جائیں گے جیسے وہ نوٹیفائی ہوں گے پھر اس کے بعد تمام فنکشنز وہاں پہ منتقل ہو جائیں گی اور وہ اپنا کام کریں گے جہاں تک لا اینڈ آرڈر کی بات آپ نے کی ہے ڈیرہ غازی خان کی لا اینڈ آرڈر کے اوپر خصوصی نظر ہے یہ حکومت کا پرائم فنکشن ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا اس کے لیے ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ باٹن ملٹری پولیس اور بلوچ لیوی کے اندر راجن پور کے اندر بلوچ لیوی اسٹیبلش کی جا رہی ہے اور پروموشنز جو تھیں 30 سالوں کے بعد اس فورس کے اندر کی گئیں ابھی ان کے لیے جو ریکروٹمنٹس ہیں کورٹ کے اندر کچھ ایشوز تھے اب وہاں سے اسٹے آرڈر بھی خارج ہو گئے ہیں اب انشاءاللہ ان دونوں فورسوں کے اندر ریکروٹمنٹ ہوں گی بھرتی ہوئے گی تو اسٹرینگتھن ہوگی ابھی اتنی کم فورس ہے اس کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا مشکل کام ہے تو انشاءاللہ جیسے یہ مکمل ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے کتنا بہتری آئے گی بہت شکریہ ہوگی جس کے اندر پنجاب کے بجٹ میں بولا گیا تھا وہاں پہ ایک نئی ہم سڑک بنا رہے ہیں بلوچستان اور پنجاب کو ملانے کے لیے 10 ارب روپے کی لاگت سے جو کہ بلوچستان اور پنجاب کو انڈس ہائی وے کو بلوچستان کے ساتھ ملائے گی اور جس سے 100 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ کم ہوگا تو انشاءاللہ اس سے ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا اور ایک ڈیم ہم کوہ سلیمان کے اندر سوڑا کے مقام پر بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کی باقیوں کی فیزیبلٹی اسٹڈی ہو رہی ہے تو 4 ڈیم مزید اور بھی بنائیں گے انشاءاللہ چونکہ ڈیرہ غازی خان کا شمار پنجاب کے پسماندہ اضلاع میں ہوتا تھا اب انشاءاللہ ترقی کا جو پہیہ ہے جو رخ ہے انشاءاللہ ہم نے پسماندہ علاقوں کی طرف موڑ دیا ہے آپ نے بجٹ سپیچ سنی ہوگی جس کے اندر پنجاب کے بجٹ میں پہلی دفعہ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے خصوصی فنڈ دیے گئے اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج دیا گیا جس کی مالیت 360 ارب بنتی ہے اور یہ پہلا بجٹ ہے پنجاب کی تاریخ کا کہ ڈیولپمنٹ میں 66% ہم نے اضافہ کیا اور اس کے اندر ہیلتھ کے شعبے میں خصوصی توجہ ہم نے دی ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال وہ ڈویژن ہیں جو کہ ہیلتھ کارڈ کے پہلے مرحلے میں شامل ہیں اس کے بعد دسمبر کے آخر تک انشاءاللہ پورا پنجاب کور ہوگا ڈیرہ غازی خان کے اندر جو بہت سارے منصوبے چل رہے ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں اور ابھی جو کچھ منصوبوں کی ہم نے یہاں پہ گراؤنڈ بریکنگ کیا ہے اس کے اندر ہے گورنمنٹ ڈگری کالج فار بوائز ڈیرہ غازی خان کے اندر ہے ریلوے فاٹک ٹو کنگن روڈ اور مسنگ ہاکی فیسلٹیز کی جو گراؤنڈ ہیں ڈی پی ایس کی رینوویشن ہے شہر کی اسٹریٹ لائٹس اور سڑکیں اور اس کی ریپیئر ہیں پی آئی آفس خیابان سرور روڈ اس کی تعمیر و مرمت ہے صدیق آباد روڈ ہے ایمرجنسی او پی ڈی جو ہاسپٹل کے اندر ہے اور اس کے اندر مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بھی ہے وومن یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان اور گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول ڈیرہ غازی خان کی اپ گریڈیشن کے پروجیکٹس شامل ہیں اس کے علاوہ جو منصوبے یہاں پہ آلریڈی جن کے اوپر کام چل رہا ہے اس میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی تو انشاءاللہ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوٹ ہوگا اس جنوبی پنجاب کا ملتان کے بعد اور مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل
یہ انشاءاللہ 2 ارب روپے سے زیادہ کی لاگت سے یہ بنایا جائے گا، جو کہ اس علاقے کی لوگوں کو سہولت فراہم کرے گی۔ وقار کنٹین سے گدائی چوک تک یہ اس روڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کو ڈبل کیا جا رہا ہے، بلکہ ٹاٹ چوک سے لے کے اٹامک انرجی تک اس روڈ کو بھی ڈبل کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کے شہر کے اندر ایک انٹرنیشنل لیول کا ماڈل ٹرمینل بس اسٹیشن کے اوپر بھی کام جاری ہے، اور ہاکی گراؤنڈ کا قیام، سٹی پارک، حسین پارک، جناح پارک، کوسا پارک، ان کی تمام تزئین و آرائش بھی ہو چکی ہے، اور شہر خاموشاں کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، اور پناہ گاہ کے اوپر بھی ہمارا کام جاری ہے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے اس کو بھی فعال کر دیا گیا ہے ڈیرہ غازی خان کے اندر، اور اسی طرح ڈسٹرکٹ ڈی ڈی اے کو بھی مکمل فعال کیا گیا ہے، اور ڈی پی ایس کی بہتری کے لیے بھی فنڈز فراہم کر دیے گئے ہیں، اور پبلک فیسیلیٹیشن سینٹر بھی قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس میں آفیسرز کلب اور ضلع کچہری بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ غازی یونیورسٹی کے لیے بھی 1.3 ارب روپے دیے گئے، اور ایک خواجہ بابا فرید کے نام پہ منسوب ایک ای لائبریری کا آج ہم نے افتتاح کیا ہے، جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، جس سے ڈیرہ غازی خان اور انشاءاللہ اسی ملکہ علاقوں کے لوگ اسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر میں کچھ منصوبوں کا ذکر کروں، مانا ہمدانی کے اندر بھی ایک گرلز ڈگری کالج کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اور کوٹ چھٹا کے اندر بوائز ڈگری کالج، ٹراما سینٹر کوٹ چھٹا، اور آر ایچ سی اور بی ایچ یوز کی اپ گریڈیشن، اور چوٹی بالا سے سخی سرور روڈ بھی ہے، ریسکیو سینٹر چوٹی کے اندر بھی بنا رہے ہیں، اور سخی سرور دربار تک اپروچ روڈ بھی بنائی جا رہی ہے۔ وہاں کی واٹر سپلائی اور اسکول کی اپ گریڈیشن بھی شامل ہے۔ اس میں سخی سرور میں بھی ریسکیو سینٹرز، کوٹ چھٹا میں تحصیل کمپلیکس کے لیے اس بجٹ میں پیسے رکھے گئے ہیں، اور سپورٹس کمپلیکس کا قیام بھی اس میں عمل میں لایا جا رہا ہے۔ آپ کا فورٹ منرو ایک صحت افزا مقام ہے، اور اس میں اس دفعہ ہم انشاءاللہ خصوصی طور پر توجہ دے رہے ہیں۔ ایک یہ منصوبہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے کیڈٹ کالج کا، اس کے لیے حکومت پنجاب انشاءاللہ پوری فنڈنگ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول انشاءاللہ کوہ سلیمان اور ڈیرہ غازی خان کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اور بھی انشاءاللہ بنایا جائے گا، اور ریسکیو سینٹر فورٹ منرو میں بھی قائم کیا جائے گا، اور اسکول کی اپ گریڈیشن بھی کر دی جائے گی فورٹ منرو کے، اور اس کمپلیکس کی بہتری اور وہاں پہ سالڈ ویسٹ کا جو سلسلہ ہے اس کو ٹھیک کیا جائے گا۔ پارکس اور سولر لائٹس اور سیاحتی جو منصوبے ہیں، وہاں پہ جو ٹی ڈی سی پی کا ریزارٹ ہے وہ بھی بنایا گیا ہے، اور وہاں کی جو روڈز ہیں، بائی پاس ہیں، ان کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ جو فورٹ منرو کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس علاقے کا، وہ پینے کے پانی کا ہے، ہمیشہ سے وہاں پہ مسئلہ رہا ہے، اور اس مسئلے کو انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے ریڈریس کیا ہے، اور فورٹ منرو میں واٹر سپلائی اسکیم بھی بنائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کوہ سلیمان کے اندر ہمارے ڈیم بھی بنیں گے، وہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول بھی بنے گا، نئے ہسپتال بھی بن رہے ہیں، ریسکیو سروسز بھی آ رہی ہیں، اور ایسٹ سے ویسٹ اور نارتھ سے ساؤتھ تک تمام الیکٹریسٹی کے لیے فنڈز مہیا کر دی گئے ہیں، اور اس کے اوپر کام جاری ہے۔ انشاءاللہ وہاں پہ گریڈ بھی آئے گا اور سولر گریڈ بھی بنے گا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ جو کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے، اس کی بھی اس مالی سال کے اندر اس کی فنڈنگ کی گئی ہے۔ جو ٹرائبل ایریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھا اس کو کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے اندر تبدیل کیا گیا ہے۔ جو انڈس ہائی وے ہے، اس کی ڈویلائزیشن اور اس کی بہتری کے لیے انشاءاللہ وہ بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ اور جس طرح کہ آپ نے بجٹ سپیچ میں سنی ہوگی کہ ساؤتھ پنجاب کے لیے ہم 35% بجٹ رنگ فینس کر رہے ہیں، اور یہ ایلوکیشن صرف 17% تک نہیں ہوگی جس طرح پچھلی حکومتوں میں ہوتا تھا۔ اب انشاءاللہ فنڈز یہاں پہ لگیں گے اور ڈیولپمنٹ ہوگی۔ پھر جو صوبائی ملازمتوں کے اندر یہاں جنوبی پنجاب کا کوٹا ہے، اس میں 32% کوٹا بھی دیا جائے گا۔ اگر بکھر اور میاں والی کو شامل کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی غور ہو رہا ہے، تو پھر یہ 35% ہوگا۔ میرے خیال میں شاید یہ پہلی حکومت ہے جو اس طرح کے پسماندہ علاقوں کی طرف توجہ دے رہی ہے اور فنڈز فراہم کر رہی ہے، اور میں خود وزٹ کر رہا ہوں، اور میں جاتا ہوں تحصیل، ڈسٹرکٹ، ڈویژن لیول پر تمام پسماندہ علاقوں میں، بڑے شہروں میں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ ترقی کا پہیہ ہمارا چلتا رہے،
اور جس طرح سے ہم نے اس دفعہ پنجاب کا بجٹ دیا، آپ نے دیکھا ہے کسی کو انگلی اٹھانے کی جرات نہیں ہوئی اس کے اوپر۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اس ترقی سے ڈیرہ غازی خان بھی فیضیاب ہوگا، یہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ جو ہمیشہ سے پسماندہ تھا اس علاقے میں انشاءاللہ ترقی ہوگی، اور ہماری آب پاک اتھارٹی فنکشنل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اس کے اندر بھی پوری کیپیسٹی سے ہم اس کو چلائیں گے اور لوگوں کو پینے کا پانی بھی میسر ہوگا۔ انشاءاللہ میرا رابطہ رہے گا آپ لوگوں کے ساتھ، اور اس علاقے کی ترقی اور بہتری کے لیے اپنی پوری جو توانائیاں ہیں ہم انشاءاللہ وقف کریں گے۔ اور میری ٹیم، پوری جو میری سیاسی ٹیم ہے، ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہی ہے، مجھے بھرپور سپورٹ کی ہے، اور جو ایڈمنسٹریٹو ٹیم ہے آج میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے اس علاقے کی خدمت